آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو چیز بھی عطا فرمائی ہے نا وہ سب سے عظمت والی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. پہلے نبیوں کو بھی وہ چیزیں ملی ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام کو زیادہ عظمت والی، جس کے آج کل ہمارے بولی میں کہتے ہیں نا اپڈیٹ کر کے عطا فرمائی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور بڑے کمال کی بات ہے، لیکن مردہ کون سا تھا جو کسی زمانے میں زندہ تھا؟ اس کا یہ ناک اور آنکھ اور کان اور منہ اور دل دماغ یہ سارا ایک ڈھانچہ تیار تھا، جان نکلی ہوئی تھی، دوبارہ ڈالی زندہ ہو گئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معجزہ عطا کیا گیا تو اتنا اپڈیٹ تھا، اتنا اپڈیٹ تھا، اتنی ساری پتھر کی کنکری تھی، میرے نبی نے اس میں بھی جان ڈال دی، جان بھی ڈالی، زبان بھی ڈالی، پہچان بھی ڈالی، کلام بھی ڈالا. وہ ابو جہل کے ہاتھ میں اتنا اپڈیٹ، مطلب یہ کہ جو چیز بھی عطا فرمائی نا وہ عظمت والی، کتاب تو عظمت والی، امت تو عظمت والی، شریعت تو عظمت والی، شہر تو عظمت والا. آپ کو جو منصب نبوت ہے وہ سب نبیوں کے امام پر فائز ہو گیا. تو جو چیز بھی عطا کی وہ عظمت والی. رہ گئی بات سیرت کی تو سیرت بھی تو عظمت والی ہوگی نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات عظمت کو سمجھنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر میں عوامی سطح پہ اتر کے بات کروں تو وہ یہ ہے، دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا تو آپ کے والد گرامی چند ماہ پہلے ہی پردہ فرما گئے، یعنی ابھی 2 ماہ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف لانے میں رہتے تھے، آپ کے والد گرامی پردہ فرما گئے. آپ یتیم پیدا ہوئے. یتیم عمومی طور پہ کسی کو سہارا نہیں دے سکتا، لیکن میرے آقا وہ ہیں کہ کائنات کے جتنے بھی یتیم ہیں ان کے سہارا ہے ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ایسی سیرت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر جتنے بھی غربا ہیں، جتنے بھی مساکین ہیں، اور وہ جن کو کوئی سینے نہیں لگاتا تھا میرے مصطفیٰ نے ان کو بھی سینے لگایا. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آپ میری تار چھیڑ دیتے ہیں، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. بات ہی ایسی ہوتی ہے. گرمانی صاحب، آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. حضور اکرم علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ فرمایا، اس نے کہا میں نے کوئی باتیں کرنی ہے، تو فرمایا کر. اس نے کہا یہاں نہیں وہاں. تو آقا کریم علیہ السلام کو نا وہ گلی میں لے گئی، وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور باتیں بھی وہ بے ترتیب بھی تھی اور بے مقصد بھی تھی بظاہر، لیکن آقا کریم علیہ السلام توجہ سے سن رہے ہیں. پورا سامنے سے جو بندہ ریئیکشن دیتا ہے نا، میں پوری توجہ سے پوری دل جوئی فرمائی. تو ایک صحابی نے عرض کی حضور یہ تو اس کا ذہنی توازن، اس کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں. فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کا تو میں محمد عربی سنتا ہوں. تو یہ آپ کی سیرت کے روشن باب ہیں کہ آپ یتیم ہونے کے باوجود، در یتیم علماء ادب میں فرماتے ہیں، در موتی کو کہتے ہیں، یتیموں کا جو موتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کو سہارا دیتے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، علماء کی زبان میں جب کسی بات کو دشمن بھی مان جائے نا تو علماء کی زبان میں حضرت حافظ صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کو دشمن بھی مان جائے. تو آپ کہیں گے بھی کیا مطلب ہے؟ عظمت سیرت مصطفیٰ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب اٹھائیں، جس میں اس نے کائنات عالم کے 100 ٹاپ آف دا لسٹ افراد کے نام ترتیب دیے ہیں کہ یہ کائنات کے بہترین افراد ہیں. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جس کا نام لکھا ہے وہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، میرے حضور کا نام لکھا ہے. اچھا، پھر اگلی بات حضرت حافظ صاحب بڑے کمال والی ہے. اسے کسی نے پوچھا کہ مذہباً تو عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے اپنے نبی کا نام نہیں لکھا، تو تو نے مسلمانوں کے نبی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کہا میں نے عقیدت کی بنیاد پہ یہ کتاب نہیں لکھی، میں نے میرٹ کی بنیاد پر لکھی ہے. عقیدت اور چیز ہے، جب عقیدت ہو جائے نا تو بندہ اپنے ہی بندے کو ذرا پروموٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، کھینچ تان کے بنا وہ لے آتا ہے کہ نہیں یہی ہے جو سب سے فائق ہے. لیکن وہ کہتا ہے یہاں میں نے عقیدت کو دخل نہیں دینے دیا، میں نے میرٹ کا جب پیمانہ زاویہ لگایا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کی سیرت اس کائنات میں سب سے افضل و اکمل اور کامل و اکمل ہے، اس لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. تو اگر ان حوالوں کو، باقی ابھی میں احادیث کی طرف تو گیا ہی نہیں، قرآن کی طرف تو گیا ہی نہیں، یہ صرف ایک سطحی باتیں اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت و عظمت سمجھ آ سکتی ہے. ایک فلاسفر کی بات میں اور بتا دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی مولانا نے اور کسی پیر نے اور کسی مفکر اور دانشور نے آ کے کلمہ نہیں پڑھایا. میں نے جب ریسرچ کی اور مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو پڑھا تو مجھے خود ہی کلمہ پڑھنا پڑ گیا. تو کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب میں نے مکمل ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو پڑھا جائے
تو آپ سے بڑا غریب پروری کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا یتیموں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا سیاست دان کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا جنگ کی مہارت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا شجاع و بہادر کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ محکمہ فلکیات کو جاننے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ محکمہ بریات کو جاننے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بحریات کو جاننے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ شخصیات کو جاننے والا کوئی نہیں۔ الغرض کائنات کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دسترس میں نہ ہو، بلکہ یہ سارے جس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے اس کی صورت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ کہتا ہے یہی بات میرے ذہن میں آئی، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ کیا کہنے علامہ صاحب۔